اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین مجلس اور سامعین جمعہ مبارک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رحمت، برکت اور احکام الہی اور فرامین مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سیرت کو، زندگی کو منور کرنے کے لیے آنے والے دور و نزدیک سے لاہور کے تمام ساتھی جامع مسجد قدسیہ میں ڈھوری روڈ پر اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو اسٹریم کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اس وقت ہمارا یہ جمعہ اللہ اس کے رسول کی رحمت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارا مضمون اسی تسلسل کے ساتھ آج کا عنوان اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال صحابہ۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر اترنے والے کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب شریف آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اور یہ مضمون اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا تیسرا جمعہ ہمارا آج چل رہا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم دے دے تو پھر ان میں ان کی اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اس میں وہ اپنا اختیار رکھیں گے، اجازت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ یہ آیت مقدسہ جن اشخاص کے سامنے سب سے پہلے نازل ہوئی، اب میں اس کے شان نزول میں اس وقت نہیں جا رہا، اس آیت کے پس منظر میں سے منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، اس کے رشتے کے حوالے سے، اور پھر اس کی بیوی کے حوالے سے احکام اور اس طرح کے معاملات جس میں اسلام نے کہا رشتے حرمت کے وہی ہیں جنہیں میں نے قرار دیا ہے، اس حوالے سے جب یہ آیت اتری کہ آیت اپنے نزول کے اندر خاص ہے مگر حکم میں قیامت تک کے لیے عام ہے، نازل ہونے کی وجہ خاص ہے مگر اس کا اطلاق قیامت تک ہے۔ اور صحابہ اکرام عثمان اجمعین جن کے سامنے کی آیت اتری، جن کے لیے اتری، جیسے یہ آیت اتری اور اس طرح کی اور آیات اتری،
انہوں نے اپنی پسند ناپسند کو فوراً ترک کر دیا. پہلے اپنی عقل کو پس پشت ڈال کر حضور کے عشق پر اور حضور کے کہنے پر ایمان لا کر عاشق ہونے کا ثبوت دیا. صحابہ نے عقل کو پس پشت ڈال کر اپنے منطقی دلائل کو، اپنے اندر کی جو بات تھی اس کو پس پشت ڈال دیا. بس حضور کے کہنے پر رب کو مان لیا. اور عقل یہ کہتی تھی کہ 360 خدا ہے، چلو 360 نہ صحیح، ایک مان لو ان میں سے. مگر عشق کہتا تھا کہ جس سے پیار ہو جائے جو وہ کہتا ہے اس کی مانو. اب عشق والا کہتا تھا کہ یہ 360 کی جھوٹے، یہ خدا نہیں ہے، اور جس خدا کا میں بتا رہا ہوں اسے تم تک بھی نہیں سکتے. بس میں کہہ رہا ہوں ہے، بس مان لو ہے. جو اسے مان لے گا مجھے مان کر، وہ بن دیکھا، وہ بن نظر نہ آنے والا، بن دکھے تمہیں اپنا مان لے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کون ہے، رب تو دیکھتا ہے نا. پھر دیکھے سے مراد کہ نہ ہم رب کو تک سکتے ہیں، رب چاہے تو اپنا آپ دکھا سکتا ہے مگر ہم نہیں تک سکتے. تو یہ لوگ جنہوں نے عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی. دوسری بات، دوسرا نقطہ اس میں، جنہوں نے اپنی زندگی کے احوال کو اپنے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق رہنے نہیں دیا، اپنا سب کچھ تابع دل مصطفیٰ اور دل خدا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا، اور اپنا کوئی پسند ناپسند رہنے نہیں دی. کوئی پسند ناپسند رہنے نہیں دی. اپنی پسند نیچے کر دی، مصطفیٰ کی پسند اس پر فوقیت دے کر اسے اختیار کر دیا. اپنی ذات کا حکم اپنی ذات کے لیے رہنے نہیں دیا. حکم کے لیے حکم مانا تو صرف مصطفیٰ کا مانا. یہ بات قرآن نے بتایا. اور پھر اس کی آیت میں رب نے فرمایا اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے. اس سے بات پتہ لگی فیصلے کا اختیار رب نے اپنے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا. اسی طرح نافرمانی صرف خدا کی نہیں ہوتی، بلکہ رب نے کہا جو میرے مصطفیٰ کے فرامین معاملات، تعلیمات اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ نافرمانی صرف مصطفیٰ کی نہیں ہے، وہ نافرمانی میری ہے. اور جو اس کو ایمان والے ہو گئے، پھر رب نے ایک اور جگہ فرمایا، اس کا تعارف یہ جب فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے آج کے مضمون کا مقصد کیا تھا کہ جن سے ہم عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں، جن سے ہمارا محبت کا یہ سودا ہے، جن کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو متلذذ یعنی اس سے لذت اٹھاتے ہیں، لطف محسوس کرتے ہیں، ایمان کو جن کا ذکر سن کر، جن کے حسن کی بات سن کر، جن کے سراپا کا ذکر سن کر، جن کی شان کا ذکر سن کر، جن کی ملاحت کا ذکر سن کر، جن کے اخلاق کے واقعات سن کر، جن کے معاملات کو سننے سے ہماری کیفیت ایمان مضبوط ہوتی ہے، اس کے عمل کی صورت ہمارے ہاں کیا ہے. میں نے چاہا آج ہم اس عمل والی بات کو بھی اپنائیں جس میں صرف سننے کا ذوق نہ رہے، جس میں صرف لذت نہ رہے، بلکہ وہ لذت اتنی ہمارے قول و فعل میں آ جائے کہ کوئی ہمیں تکے تو مصطفیٰ کا غلام بن جائے. آج فرق یہ ہے وہ لذت ایمان بس سننے اور دیکھنے تک محدود ہے. میں نے چاہا کہ ان کا ذکر سن کر ذرا اپنے احوال کی خبر لیں،
اپنے اعمال کو بدل سکیں اور وہ طریقہ اپنا سکیں کہ جس کے اپنانے سے ہمیں بھی وہ لذت والوں کی خبر مل جائے اور لذت والوں کی بات مل سکے اور عملی طور پر ہم رب باری تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو سکے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حاجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس آیت کے پہلے حصے پر کئی مرتبہ میں نے گفتگو کی، بس اس کو میں گزار دوں گا. رب نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے فقط تیرا نہ بولے. رب نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے significance of the personality of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کو اجاگر کیا، significance کو، اہمیت کو اجاگر کیا. اس significance کے ذریعے فرمایا دیکھو میری پہچان کیا ہے، میں رب مصطفیٰ ہوں، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان کی لذت کو چکھ نہیں سکتے، ایمان کی بہار کو پا نہیں سکتے، ایمان کے شجرے ایمان کے سائے سے اپنے آپ کو اس سائے سے بہرہ مند نہیں کر سکتے جب تک جو فیصلہ میرا محبوب کرتے، جو حکم میرے محبوب کی بارگاہ سے آ جائے، جو بات میرے محبوب کی زبان سے نکل جائے، جسے کہہ دے اسے کرو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو سامنے نہ رکھو. دیکھو یہ معاملات تب ختم ہو جائیں گے جب حشر کا میدان آئے گا. نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو صرف یہی مصطفیٰ کام آئے گا. کوئی آپ کا جتنا مرضی بڑا منصب ہوگا مگر وہاں منصب کام نہیں آئے گا. اور حشر دور ہے، قبر میں ہی پتہ لگ جائے گا، قبر میں ہی فرق پتہ لگ جائے کہ رب کس کے نام پر چھوڑتا ہے اور کون تمہیں چھڑاتا اور بچاتا ہے. میاں صاحب کا وہ شعر ذہن میں ایسے مفہوم آ رہا ہے، کتنے نے وہ تیرے سارے کر دے جنا واسطے تو پاپ کمائے. وہ کہیں کہ چھیتی چکو، چھیتی جلدی کرو اس کو. کتنے نے تیرے کر دے جنا واسطے تو پاپ کمائے. جلدی جلدی اٹھاؤ، اب چھیتی چکو. جنازہ بولی دیر کار نہیں رکھی دا. جنازے میں اور رشتے میں کتنا فرق ہے. لوگوں یہی حال ایمان کا ہے. اگر ایمان میں عشق اتباع مصطفیٰ کی روح نہیں تو وہ جنازہ ہے، اور اگر اس میں ایمان میں محبت مصطفیٰ ہے تو وہی ایمان میں انسان ہے، وہی بچانے کا سبب ہے. عرض کرنا فرمایا پھر جب فیصلہ ہو جائے میرے محبوب کی بارگاہ سے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں بھی کوئی خیال نہیں لانا، دل میں بھی شک نہیں کرنا یہ کیا فیصلہ آ گیا، یہ کیا معاملہ آ گیا، کیسا حکم دے دیا، ایسا حکم دے دیا. دل میں ملال نہیں لانا. اور کیا کرنا ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، صرف ظاہر نہیں باطن بھی مصطفیٰ کے حکم و اطاعت کی جگہ ہے. اب میں آپ کو اس کا تیسرا اجر دینے لگا ہوں. جو یہ کرے گا رب نے ان کو کیا کاجب کا ذکر سیابہ کر کے کر رہے ہیں. جو اس شاکان کتاب عشق کا انوکھا علماء بنے. میں ہمیشہ ایک بات قرآن و حدیث کے صدقے یہ بات نصیب ہوئی، حضور سے بڑا کوئی محبوب نہیں کائنات میں. رب نے بنایا ہی یکتا محبوب اپنے مصطفیٰ. حضور سے بڑا کوئی محبوب نہیں، اور اس محبوب کا چاہنے والا خدا سے رب سے بڑا کوئی نہیں میرے مالک سے. تو رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات کو جس زمانے میں بھیجا، اگر نفرت والے عروج پر تھے نا تو عشق والے بھی دو بھیجے جنہوں نے عشق کی بھی انتہا کر دی، جنہوں نے محبت کی بھی انتہا کر دی،
جنہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی، جنہوں نے تعظیم کی بھی انتہا کر دی، اور اگلی بات کہوں جنہوں نے یقین کی انتہا کر دی، جنہوں نے یقین کی انتہا کر دی۔ مصطفیٰ نے کہا ہے، ان کا ہے، آقا نے کہا نہیں رات ہے، دن نظر آ رہا ہے، کہا نہیں مصطفیٰ نے کہا تو رات ہے، آقا نے کہا دن ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے نہیں کہا آقا اب تو رات کا وقت ہے آپ دن کہہ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں حوالے صحابہ اتباع کی بات آپ کے اس کا حوالہ، فرمایا خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا، 10 ذی الحجہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، مکہ شہر، خطاب میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، 1,00,000 عاشقین سامنے تک رہے ہیں، عاشقین اور عاشقات، خواتین و مرد و حضرات، صحابہ اور صحابیات تک رہے ہیں، آقا گفتگو سن رہے ہیں۔ اچانک آقا نے کہا ایشو بلدی ھذا، یہ کون سا شہر ہے لوگو؟ ابو بکر موجود ہیں، سردار مکہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، تاجر مکہ ہیں، عثمان غنی ہے، حیائے مصطفیٰ ہے، علی المرتضیٰ ہے، وفائے مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر صداقت مصطفیٰ ہے، وہ والا ہے، عمر عدالت مصطفیٰ ہے، بلال عشق مصطفیٰ ہے، سہیل یار وفائے مصطفیٰ ہے، ہر ایک پڑھ کر ہے، انصار بھی کھڑے ہیں، ساری کھڑے ہیں، چپ زبان بند ایک ہی کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم۔ سونے سانو کی پتا، سانو کی پتا، مکہ میں پیدا ہوئے پلے بڑے، حضور پوچھ رہے دل کون سا ہے، شہر کون سا ہے، بس سانو کی پتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا، ہمیں کیا علم، ہمیں کیا علم۔ پھر پوچھا ایو یوم ھذا، چلو یہی بتا دو دن کون سا ہے، پتہ ہے جان ذبح کر رہے ہیں، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، فرمایا سانو کی پتہ، سانو تو ہمیں پتہ۔ ہائے 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 لوگوں، یہ ہے ایمان و اتباع، اس سے ہم دور ہیں، ہم اس سے دور چلے گئے، اس لیے وہ صحابہ ہیں، ان کے ہاں ہم سے زیادہ عقل والے تھے، دانش و بینش والے تھے، اور جو عقل والے، کیا کسی نے کہا ہے عقل والے نے عمرہ گالیاں، عشق دے چلے بازی دے۔ ابو جہل جیسا حکمت کا باب کھا کے آتا تھا، مگر اس کی حکمت نے کیا کیا، حضور کو نہ پہچان سکا، مانا نہ۔ رب نے کہا تیری حکمت کا کیا کرنا ہے، تو ابو جہل ہے، تجھ سے اچھا وہ بلال ہے، غلام ہے، بکتا ہے، مگر اس کے پاس وہ حکمت ہے کہ اس نے مصطفیٰ کو مان لیا، پھر چھوڑا نہیں، پھر چھوڑا نہیں۔ 3 دن 3 باتیں پوچھی، شہر کون سا، ملک کون سا، دن کون سا، مہینہ کون سا، صحابہ یہی کہتے ہیں اللہ و رسول اللہ۔ اور پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ سنیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا اللہ اعلم خالی۔ ایک حدیث مجھے دکھا دیں، میں شہر کے ساتھ کے بات کر رہا ہوں، ایک حدیث کوئی شخص مجھے دکھائے کبھی صحابی نے کہا اللہ اعلم۔ صحابہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ و رسول اعلم۔ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے ہماری عادت ہے، اللہ اعلم کی ایک روایت مجھے دکھا دیں، ایک روایت 1400 سال کی لکھی حدیث، میں دعویٰ چھوٹا نہیں کر رہا۔ تو لہذا صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے، جانتے ہی وہی ہیں۔ صحابی نے پوچھا تابعی نے صحابی سے، اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر جو تابعی تھے نا، صحابی تھے، تابعی نے پوچھا بھئی آپ کو تو پتا تھا مکہ شہر ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، بولے کیوں نہیں؟ فرمایا پتہ نہیں تھا سرکار کہنا کیا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جو سرکار کہنا چاہتے ہیں ہمیں پہلے ہی قبول ہے، جو منشا کیا ہے، جو کہنے قبول ہے۔ حضور مکہ کو مدینہ بنا دیتے، مدینے کو مکہ بنا دیتے، انہوں نے بدل لیا، ہماری طرح نہیں تھا۔ یہ ہے فرق۔ اور رب نے ان کے لیے کیا کہا،
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. منافقین کو رب باری تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بس اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ آمَنْتُمْ، صحابہ جس طرح تم نے مجھے اور میرے مصطفیٰ کو مانا، ایمان اگر وہ لوگ ایمان لائیں، اور کس طرح ایمان لائیں؟ آمنتم بھی، میرے مصطفیٰ کے غلاموں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقط اہتدوا، تو یاد رکھنا پھر ہدایت ہوگا. رب نے اجر عطا فرمایا، صحابہ کو اجر دیا اور فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. صحابہ تمہاری طرح کیسا ایمان؟ آنکھیں بند تک رہے ہیں مگر آنکھیں بند، آنکھیں صرف ایک کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، مصطفیٰ کو رکھنا. سبحان اللہ، سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زبان ایک کام کے لیے رکھی ہوئی ہے. حضور نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا، حضور نے یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا. اور زندگی اس لیے رکھی ہے، حضور یوں کھاتے تھے، یوں بولتے تھے، وہاں چلتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، یوں عبادت کرتے تھے، یوں معاملات کرتے تھے. بس صحابہ نے اپنا سانچہ نکال کر سانچہ مصطفیٰ میں خود کو ڈال دیا. رب نے کہا مثل آمنتم بھی فقط اہتدوا، جو تمہاری طرح مان جائے نا انہیں میں ہدایت عطا کروں. پھر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. مالک ہمیں تیرا تقوی چاہیے. کہ تقوی چاہیے؟ جی مالک. کہا تقوی چاہیے تو پھر آؤ اپنے آپ کو سراپا ادب، سراپا عشق، سراپا اطاعت اور اپنے اندر جذبات اطاعت و بندگی اور محبت کا سمندر اپنے اندر اکٹھا کر لو. کس کے لیے؟ کا مصطفیٰ کے لیے. تم اکٹھا کرو. فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب تمہارے دل کو اپنے تقوی کے لیے چن لے. میں آپ کو چند آیات کے ساتھ بات کی آئیں، میں اس کے ساتھ ساتھ اب احوال صحابہ کی طرف لے کر جاتا ہوں. آقا اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. آج ذرا اس کسوٹی پر میں اور ہم مل کر ذرا اپنے ایمان کو ناپتے ہیں. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت اور اس کی عمل ذات اس کے مطابق نہ ہو جائے جو شریعت و تعلیمات میں رہا. دیکھیں پھر ہم کہاں آتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا، جہاں یہ فرمایا نا میرے آقا نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین، اولاد اور حتیٰ کہ فرمایا اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں. یہ محبت تھی. اب اس عملی صورت آقا اسلام نے کہا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو اس کے تابع نہ کر لے اور خواہش نفس کو میری آئی شریعت کے تابع نہ کر لے، تب تک اسے ایمان کی قرار نہیں ملے گی. یا اگر اسلام عمل کی بات ہے، آج ہم اس سے دور ہیں. آج ہمارے معاملات میں حکم مصطفیٰ نہیں، آج ہماری زبانوں کے اندر اخلاق مصطفیٰ نہیں، آج ہمارے انداز رشتہ داری میں احکام مصطفیٰ نہیں، آج ہمارے لین دین میں آقا کی بطور تاجر ہونا سیرت تجارت مصطفیٰ نہیں، آج ہمارے معاملات کے حکمرانی میں آقا اسلام السلام کے فرامین اور آقا اسلام کی بات نہیں ہے. آج ہمارے انداز زندگی کے اندر حضور کی اتباع محبت کی خیرات نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ آتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی حرارت کے ساتھ کھینچے لاتا ہے. اگر یہ ایمان اتنا پیارا ہے،
آپ اندازہ کریں کہ اتنی دیر کے لیے، جتنی دیر کے لیے ہم اس مجلس جمعہ میں 7 دن کے بعد جمع ہوتے ہیں، اور جو لطف آتا ہے، جو کیفیت سیرت و کردار کو کشی ہونے کا موقع ملتا ہے، عشق و بھامر ملتا ہے، آگ ملتی ہے، اور ایک نئی توجہ للمصطفیٰ للخدا للہ، اللہ کی طرف اور مصطفیٰ کی محبت کی نصیب ہوتی ہے۔ لوگوں، یہ کیفیت اگر زندگی میں عمل کی صورت میں آ جائے، خدا کی قسم فرشتے کھڑے ہو کر تم کے استقبال کیا کرے، یاد رکھو۔ پھر یہ بات نہ ہو وہ نہیں مانتا، پھر یہ بات ہو کہ کون نہیں مانتا۔ اقبال نے کہا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ نظر جب حضور کی محبت کی نظر کی بات آ جائے گی پھر بات اور ہو جائے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ سودا لینے والے اب کم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ ہم نے جمعہ کے وقت پہنچنے تک ہوتا ہے، عمومی طور پر ہمارے مسجد میں ایسا نہیں ہے، مگر عمومی طور پر تب پہنچتے ہیں جب 2 رکعتیں فرض کی کھڑے ہونے والی ہوتی ہیں، ہم احسان جتانے کے لیے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا نہیں ایسا؟ یہ بات ہے۔ بہرحال مضمون اور طرف چل پڑے گا، میں حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں آپ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو علم ہے کہ جو شراب ہے یہ حضور کی بارگاہ میں فوراً حرام نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ گریجولی، پہلے کہا کہ منع ہے، پھر فرمایا نماز لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، ایسی حدیث ہے۔ پھر قرآن آیا، قرآن کی آیت ہے، پھر قرآن نے کہا کہ نہیں شراب حرام ہے۔ اب لوگ اس طرح شراب پیتے تھے، جو عرب کے لوگ تھے وہ اس طرح شراب پیتے تھے کہ جس طرح کوکا کولا نہیں پیتے، پیپسی پیتے ہیں اور شربت پیتے ہیں، وہ لوگ اس طرح شراب کو پیتے تھے۔ اب اس میں بھی عشق کا نقطہ ہے، میں اس کو اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے، وہ وجہ یہ تھی، آپ کو علم ہے جو شخص شراب کا نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ نشہ اس کے لیے قابل تسکین نہیں رہتا، وہ اس سے ہائی پوٹینسی کی ڈوز ڈھونڈتا ہے۔ لوگ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ سانپوں تک سے ڈسواتے اور بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ میں جب صحابہ کی اس بات پر پہنچتا ہوں تو وہ کون سا نشہ تھا جس نے ان کی شراب چھڑا دی؟ اور ایک ہی تھا، حضور کو تکنا اور حضور سے پیار۔ ان کو جو لگی لگ گئی تھی نا محبوب سے، جو لگی لگ گئی تھی ان کو، یہ نشانی تو کیا ہے کہ صحابی آ کر کہتے آقا مجھے چین ہی نہیں آتا جب تک تک نہیں لیتا۔ نشانی تو کیا ہے؟ یہ شان ہی اور ہے، یہ مقام ہی اور ہے۔ اس امت کا آج کے دور میں بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیدار مصطفیٰ اور قربت مصطفیٰ کے لیے تیار کرے۔ جب اسے یہ لگن لگ جائے گی، لگن اسے لگے گی جسے دیدار عطا کرنا ہے، ورنہ سب کو تو نہیں لگائے گا۔ جس نے اسلام آباد کے روٹ پر جانے نہیں، اسے کیا پتا کہ اسلام آباد کے آگے کیا ہے؟ جس نے کبھی مدینے کی ٹرین، مدینے کا جہاز پکڑ نہیں، اسے کیا خبر کہ مدینہ کیا ہے؟ اس کی نظر میں سب زمینیں برابر ہیں۔ مگر جس نے نیت کر دی کہ عمرے کے لیے جانا، حج کے لیے جانا ہے، لگن بنا لی، جیسے ہی بنانا شروع کرے گا اس کی کیفیت ہی بدلنا شروع ہو جائے گا۔ تو تیاری ضروری ہے، سودا ضروری ہے، برتن ضروری ہے۔ پہلے برتن کو تیار تو کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ تو صحیح۔ وہ صحابہ تھے جو کھلے عام لے گئے۔ آج صرف سودا نیت کا سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، بس تم اپنا برتن صاف کرو۔ گنبد خضرا سے آواز آپ کی آ رہی ہے آج لے، اور یہ بات آ رہی ہے ہم تو مائل بہتر ہیں، کوئی شاعر ہی نہیں، رات دکھائیں کس کو، کوئی رہے مرتے ہی۔ صحابہ نے شراب کی تو چھوڑی تو چھوڑی، کیونکہ انہیں دیدار مصطفیٰ میں بہت بڑے محبت کا نشہ مل گیا۔ صحابہ تڑپتے تھے، حضور کو نہ تکتے تو تڑپتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو، سیدہ صدیقہ کائنات کہتی ہیں، فرماتی ہیں آپ میرے ابا جان گھر آتے تو ساری رات
اپنے بستر پر پلٹتے رہتے اور تڑپتے رہتے، اور جب تک جا کر حضور کو تک نہیں دیتے تھے تب تک انہیں چین نہیں آتا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ اور آپ کے گھر سے یوں ایسی خوشبو اٹھتی جیسے ہنڈیا نہیں پکتی، تو ہنڈیا کے سالن بھننے کی خوشبو آتی، تو کہتے ہمیں پتا تب لگا یہ ہنڈیا عشق مصطفیٰ کی تھی جو ابو بکر کے سینے میں ابلتی تھی۔ یہ عالم تھا ان کا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھو، آپ مدینے کے گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں، 23 لاکھ مربع میل کا آگے پروٹوکول دیکھو ان کا، اور گلی میں چکر لگاتے ایک سیابیہ خطور بزرگ سیابیہ وہ نعت پڑھ رہی ہے اپنے گھر میں چرخا کاپتی ہوئی اور کہہ رہی ہے آقا آپ کو تکتے تھے تو جیتے تھے۔ حضور وہ کتنی خوش نصیب شادی تھی، آپ کا چہرہ ہوتا تھا ہماری آنکھیں ہوتی تھی۔ آقا قیامت میں آپ کو بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے۔ یہ بات عمر فاروق کو لگ گئی، بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شریعت کہتی ہے کہ غیر محرم سے ایسی بات نہیں سننی چاہیے۔ عشق کہتا ہے بات یار کی عمر کا ہے، مجھے فتویٰ مجھ پر نہیں لگانا۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو۔ سیدنا فاروق اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہ عمر آیا۔ کہ عمر کا اس وقت کیا کام؟ کہ بی بی دروازہ تو کھول، بی بی تو نے جو بابڑ مچایا ہے اس کا حصہ عمر بھی ہے۔ دروازہ کھلا، کہا حضور کی نعت پڑھ رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ۔ سنائے تو کہا بی بی اب اپنے آپ کو نہیں عمر کو بھی شامل کرنا، یہ ان کا عشق نہیں تو کیا ہے لوگوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت انس، میں شراب کی طرف بھی آگے آؤں گا، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر لوگ شراب میں لوگوں کو پلا رہا تھا، حرام نہیں ہوئی تھی، کھجور کی شراب پیتے تھے۔ آقا السلام کے منادی نے اعلان کر دیا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا فوراً لمحہ نہیں لگانا، جتنی شراب پڑی ہے ساری مدینے کی گلی کوچوں میں ندی نال بہا دو، اس کو ندی نال بہا دو۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہائی گئی، لمحہ نہیں لگایا انہوں نے۔ تو صحابہ نے کہا جو پہلے لوگ پی چکے مگر مومن اس دنیا سے گئے، شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کیا مقام ہے؟ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے اور اس پر دنیا میں چلے گئے، جو پہلے کھا چکے پی چکے اس پر ان کا کوئی حساب نہیں، سارے معاف، سارے معافی پائے، معاف کر دیے۔ یہ دیکھیں آپ حضور کی بارگاہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پر خبر کرنا ہوا آخری حدیث آپ کو، میرے پاس وقت میں نے تقریباً کو 12 سے 15 حدیث ہے، وقت کی مناسبت کیا چاہتے مضمون چلے آگے کہ اس کو بدل لیں؟ اللہ تمہارا رکھیں اس پر ہے، اس پر اور اس کو محبت کی ہمارے اندر ایک چاشنی کیسے ہوتا ہے کہ میں آخری حدیث پر بات ختم کر دیتا ہوں کہ آقا اسلام کی محبت میں صحابہ چلے، اس محبت کا کیا کہنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ جب اذان دیتے تھے تو جب آتا بنا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضور کے چہرے کو تکتے تھے، حضور کے چہرے کو تکنے کے ذوق میں اذان دیتے، تو جب حضور کا وصال ہو گیا تو اذان دینا چھوڑ دیا اذان دینا۔ لوگ کہتے بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کیسے دوں، آقا نظر نہیں آتے۔ لوگوں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس دیدار مصطفیٰ کی طرف کے، ہمارے پاس طلب ہی نہیں رہی۔ دعویٰ سے ہے کہ بخشوائیں گے، پیار کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، ہم کب کریں؟ ہمارے معاملات کے اندر وہ کیفیت کب آئے گی؟ کب ہم کہیں گے بھائی ہم بدل گئے؟ حضور کی محبت کی خاطر یہ زبان گالی نہیں نکالے، اس زبان سے اب کسی کے لیے ایسی بات نہیں نکلے گی جو اس کی عزت میں کبھی کب آئے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر جانے لگے،
حضرت ابوبکر نے کہا بلال تو چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ کہا امیر المومنین اپنے لیے خلیفہ تو رسول اپنے لیے خریدا تھا یا اللہ کی خاطر آزاد کیا تھا؟ اللہ کی خاطر آزاد کیا تھا بلال تجھے. کہا تو پھر مجھے کیوں روکتے ہو؟ شام رہ گئے تو ایک دن ادھر دن گزرتے رہے. سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. اور بلال ابھی سے کہا بلال، آقا نے فرمایا بلال ہماری یاد نہیں آتی تجھے؟ بس جب آقا کا صدا بلاوا آیا دیوانگی کے ساتھ بلال مدینے کی طرف چل پڑا، دیوانگی کے ساتھ. اور مدینے آ کر سب کو پتا حضور کا مزاج تھا، مگر کیفیت عشق کی عجب تھی. گلیوں میں پھرتے اور ہر ایک سے پوچھتے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا کو تکا، مجھے بلایا ہے آقا نے، میرے حضور کو تکا، بلایا مجھے آقا نے. اور آقا کی قبر اقدس پر گئے اور وہاں پر روتے رہے، تڑپتے رہے. لوگوں زیارت مدینہ اور زیارت مصطفیٰ، پوچھو بلال کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں رو رہے تھے. تو لوگوں نے کہا بلال اذان سنا دو. آپ نے اذان کہا نہیں کیسے سناؤں؟ حضرت امام حسن و حسین آئے. کہا حسن و حسین کا چچا بلال، نانا جان ہماری اذان سنا دو. وہ اشہدو کہہ دو. لوگ اشہدو کہتے تھے، تیرا اشہدو کی رب کو پسند تھا. بس وہ اذانیں تھی اور تڑپنا تھا. اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر، بلند ہوئی اذان. اور وہ جیسے اذان بلند ہوتی عاشقوں کو کوئی دن یاد آ جاتے جب یار سامنے تھا. اذان ہوتی کہ وہ چہرہ مصطفیٰ سکتے تھے اور اشہد اللہ پر پہنچے. بلال حبشی تڑپ کر گر پڑے، تڑپ کر گر پڑے. اور یہ وہ عشق کا سودا ہے کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بڑھی. یوں بلال اقبال نے یہ شعر لکھے، درویش لاہور رحمۃ اللہ علیہ. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بڑھی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اور ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ہمارے